الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید خالق الخلق ومدبر الامر ومنزل القطر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین ثم الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی القرآن المبین والفرقان الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ ہمارا موضوع اس حوالے سے چل رہا تھا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ حقیقی طور پر رمضان المبارک کے اختتام پر عید کا مستحق قرار پائے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو آمادہ کرے، اور سب سے پہلا قدم جو وہ اٹھائے وہ یہ ہے کہ خدا کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کرے۔ اور اس حوالے سے ہم نے ان دو افراد کا تذکرہ کیا تھا کہ شب قدر کی شب بھی ان افراد کی طرف خدا تعالیٰ نظر رحمت نہیں کرتا یا انہیں معاف نہیں کرتا، اور دو اور افراد رہ گئے تھے۔ آج ارادہ یہ ہے کہ ان دو افراد کا بھی تذکرہ ساتھ ساتھ ہو جائے تاکہ پھر مزید اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کے حوالے سے مزید بات کی جائے کہ اور کون کون سی چیزیں ہیں جو اس حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ان میں سے پہلی چیز جو بیان کی تھی، پہلا شخص کہ جو گناہوں سے اپنے آپ کو بخشوا نہیں سکتا شب قدر کی شب بھی، وہ تھا مدمن الخمر، جو شراب پیتا ہے۔ دوسرا تھا والعاق لوالدیہ، یعنی جس کے ماں باپ نے اس کو عاق کر دیا ہو، اس سے ناراض ہوں۔ تیسرا اور چوتھا یہ تقریباً قریب ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ دوسرا، تیسرا اور چوتھا تینوں کا تعلق بندوں سے ہے۔ مدمن الخمر میں خدا کا اور اس بندے کا معاملہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو اس قدر نشے میں لے جاتا تھا کہ خدا تعالیٰ نے اس سے منع کیا، یعنی ایسی صورتحال میں لے جاتا تھا جس میں عقل انسان کی زائل ہو جاتی ہے۔ لیکن جو دوسری صورت تھی اس میں اپنے والدین کا حق ادا نہیں کیا اس نے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ آپ نے جب جملہ سنا تھا، وہ واقعہ سنا تھا کہ جس کے اوپر اللہ کے رسول نے آمین کہا، تو اس میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کتنا بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہیں کر سکا، ان کو ناراض کر دیا، اور اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ہاں وہ ملعون ہے، بدبخت ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے رسول نے بھی آمین کہا تھا اس دعا کے اوپر۔ تو ایک تو وہ یہ شخص ہو گیا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا نہیں رہ رہا۔ تیسرا شخص جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے روایت کے اندر، وہ ہے والقاطع الرحم، یعنی اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لینے والا۔ اور چوتھا شخص جو بیان کیا ہے وہ ہے والمشاہن۔ مشاہین کہتے ہیں المباغض الممتلی عداوہ، یعنی ایسا شخص کہ جس کے دل میں اپنے مومن بھائی کے لیے عداوت اور نفرت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص ہے
اگر اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے، شب قدر کی رات اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کو نہیں دیکھا جائے گا، اس کی طرف مغفرت کی نگاہوں کو خدا تعالیٰ نظر نہیں کرے گا اس کی طرف. اور اگر کسی مومن شخص کے لیے بھی انسان کے دل میں بغض ہے، نفرت ہے، تو مومن بھائی ہونے کے اعتبار سے یہ جو نفرت ہے انسان کے دل میں، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی مغفرت کو حاصل کرنے سے روک دے گی. اور یہ جو آخری تین باتیں ہیں، تینوں کا تعلق حقوق العباد سے، یعنی انسان بندے کے ساتھ کم از کم اپنا معاملہ کلیئر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت کر دے گا. لیکن اگر بندوں کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، ماں باپ کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، رشتہ داروں کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، اور اپنے مومن بھائی کو ناراض کر کے بیٹھا ہے، اس کے دل میں اس کے لیے نفرت موجود ہے، تو ایسی صورتحال میں خدا تعالیٰ اس کی طرف نظر مغفرت نہیں کرتا. اب یہاں پر آ جائیں تو اس سے بہت واضح انداز میں ایک پیغام مل رہا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنے تعلقات، اپنے روابط کو دیگر لوگوں سے، بندوں سے درست کر لیں. اگر ہم اپنے تعلقات کو ان دیگر بندوں سے درست کر لیں تو ہمارا خدا کے ساتھ بھی تعلق خود بخود درست ہو جائے گا. لیکن اگر بندوں کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رکھے تو خدا کے ساتھ بھی تعلق اچھا نہیں رہے گا. گویا کہ خدا تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہا ہے، یہ بیان کر رہا ہے. اور بہرحال متواتر روایتیں ملتی ہیں خصوصاً صلہ رحمی کے حوالے سے. صلہ رحمی اس قدر اہم ہے کہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جاتا مگر یہ کہ وہ اس کا عذاب بھگت کر جاتا ہے. تین چیزوں کے بارے میں آیا ہے. ایک ظلم، وہ جو آیت بھی ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اس کی طرف دلالت کرتی ہے. دوسرا قاطع رحم، یعنی اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا. اور تیسرا وعدہ خلافی کرنے والا. کہا کہ یہ اپنا نتیجہ اس دنیا میں دیکھ کر جاتے ہیں. اور کہا کہ خدا تعالیٰ کسی گناہ کی سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا مگر دو چیزوں کے سزا دینے میں بہت جلدی کرتا ہے. ایک قطع رحمی، اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑ لینا. دوسرا کسی کے اوپر ظلم کرنا. یہ دو وہ صورتیں ہیں کہ جس کی سزا دینے میں خدا تعالیٰ جلدی کرتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کس قدر یہ چیز عام ہوتے جا رہی ہے. یعنی عام مومن تو چھوڑیے، بھائی بھائی سے اس طرح سے نفرت کر رہا ہے کہ اس کو قتل کرنے کے در پہ. اکثر واقعات آپ نیوز چینلز پر یہ اس طرح سے سنتے رہتے ہوں گے، بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، میراث کی خاطر آپس میں لڑائی جھگڑا ہو گیا، بھائی نے بھائی کو مار دیا. یہاں تک کہ ایسے واقعات بھی دیکھے گئے کہ بیٹے نے مثلا ماں یا باپ کو مار دیا. یہ واقعات کس قدر ہمارے معاشرے میں آہستہ آہستہ عام ہوتے جا رہے ہیں. اور اسی کا نتیجہ نکل رہا ہے کہ روایت میں ملتا ہے کہ قطع رحمی کی وجہ سے انسان کے رزق میں اور کمی ہو جاتی ہے. انسان سمجھ رہا ہوتا ہے دوسرے سے لڑ کر رزق لے رہا ہے، لیکن اور اصل میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، روایت کے ذریعے معلوم چلا ہے کہ جو قاطع رحم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کمی کر دیتا ہے. اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم ایک چیز کی ضمانت دو، میں چار چیزوں کی ضمانت دوں گا. ایک چیز کی ضمانت دو، میں چار چیزوں کی ضمانت دوں. کہا کہ اے اللہ کے رسول وہ ایک چیز کیا ہے؟ کہا اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی. اگر تم اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو گے میں چار چیزوں کی ضمانت دوں گا. کہا کہ اللہ کے رسول وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ کہا پہلی، خاندان والے تم سے محبت کریں گے. جب تم صلہ رحمی کرو گے تو خاندان والے بھی تم سے محبت کریں گے. کہا دوسری، کہا تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا. آج کل انسان کہتا ہے چھوٹی چھوٹی عمر میں بعض اوقات ایسی بیماریاں لگ جاتی ہیں دنیا سے چلا جاتا ہے. کہا
اگر صلہ رحمی کرو گے تو اس صورت میں ایج زیادہ ہو جائے گی، عمر میں اضافہ ہوگا. اور کہا کہ تیسری چیز کہا اگر صلہ رحمی کرو گے میں ضمانت دیتا ہوں تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا، صلہ رحمی کے نتیجے میں رزق میں اضافہ ہوگا. اور چوتھی چیز اگر صلہ رحمی کرو گے تو تمہارے لیے جنت کو لکھ دیا جائے گا، تمہیں جنت ملے گی. تو 4 چیزوں کی اللہ کے رسول نے ضمانت دی اگر کہا کہ صلہ رحمی کرو. لیکن ہم واقعتاً اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ کس طریقے سے آہستہ آہستہ یہ صلہ رحمی والا عنصر ختم ہوتے چلا جا رہا ہے، قطع رحمی کس طریقے سے بڑھتے چلے جا رہی. اور اگر اسی قطع رحمی کے ساتھ فرض کر لیے رمضان گزر گیا تو کیا واقعتاً وہ ان لوگوں میں سے شامل ہوگا کہ جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت آئی ہے، جن کے اوپر یہ برکات رمضان جنہیں حاصل ہوئی ہے، کیا ان لوگوں میں شامل ہوگا؟ یقینی طور پر. اگر خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت نہیں کر رہا ہے شب قدر جیسی رات بھی، تو پھر اس کو رمضان کی یہ برکتیں رحمتیں کس طرح سے ملے گی؟ ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. تو ایک چیز واضح کر دی گئی، وہ یہ کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ رمضان کی رحمتوں کو حاصل کرے تو ضروری ہے کہ ان معاملات کو اپنے درست کر لے. اور صلہ رحمی کے حوالے سے بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. خود صلہ رحمی کے حوالے سے ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص صلہ رحمی کرے تو جیسے بیان کیا گیا کہ اس کی جو عمر ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ایک شخص آیا، غالباً چھٹے امام کے بارے میں ملتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور ان کی خدمت میں آ کر کہنے لگا کہ جو میرے چچا زاد بھائی ہیں انہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے اور اب میں صرف ایک کمرے تک محدود رہ گیا ہوں، یعنی میرا حق زیادہ تھا، انہوں نے میرے حق پر بھی قبضہ کر لیا اور مجھے ایک کمرے کی حد تک محدود کر دیا. امام سے شکایت کی اور کہا کہ اے امام کیا اجازت ہے کہ حاکم کے پاس جا کر کہوں کہ میرے چچا زاد بھائیوں نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ امام نے فرمایا کہ نہیں، تھوڑا انتظار کرو، وہ وقت آئے گا کہ تمہارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. اب یہ جو مفہوماً بیان کروں، یہ شخص واپس چلا گیا. یہ کہتا ہے تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ ہمارے شہر میں ایک وبا پھیلی اور اس وبا کے پھیلنے کی وجہ سے میرے سارے چچاداد بھائی مارے گئے اس وبا کی وجہ سے. پھر میری ملاقات امام سے ہوئی تو امام نے ایک مرتبہ مجھ سے پوچھا کہ اے شخص بتا کہ تیرا کیا حال ہے اور تیرے چچاداد بھائیوں کا کیا حال ہے؟ کہا کہ وہ سب تو وبا کی وجہ سے مارے گئے. کہا یہ نہ کہو کہ وبا کی وجہ سے مارے گئے، مفہوماً بیان کر رہا ہوں. کہا یہ کہو کہ تجھ سے قطع رحمی کی وجہ سے مارے گئے. یہ جو تجھ سے قطع رحمی انہوں نے کی تھی، تجھ سے جو تعلق توڑ دیا تھا اور تجھ سے مثلاً بول چال بند کر دی تھی، تجھے ایک کمرے تک محدود کر دیا تھا، نہیں معلوم اس کے حوالے سے کیا یعنی مقصد ہے. ممکن ہے اس کی جگہ کو کم کر دیا تھا، تنگ کر دیا تھا، اس سے تعلقات توڑ دیے تھے، جو بھی وجہ تھی. یہ جو قطع رحمی تھی اصل میں یہ ان کی موت کی وجہ ہے. تو واقعتاً انسان کو احساس نہیں ہوتا کہ قطع رحمی کس طرح سے کر رہا ہوتا ہے اور اس کا اثر کس طریقے سے اس کے اوپر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. تو اپنے رشتہ داروں کو کوشش کرے خوش کرے. اور بہرحال یعنی اب تو وسائل کی وجہ سے آسان ہو گیا ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے ملا کرے. یعنی جس طرح سے یہ وسائل بڑھ گئے ہیں اس سے آسانی ہو گئی ہے کہ انسان اپنے رشتہ داروں سے ملے. لیکن اگر معاشرے کے اعتبار سے دیکھیں تو پہلے جتنا ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کا خیال رکھا کرتا تھا، جس طرح سے ملا کرتا تھا، آج کل اس طرح سے نہیں ملتا. یعنی ابھی وسائل آسان ہیں لیکن ملنے کے لیے تیار نہیں. یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے، کہ اپنے رشتہ داروں سے تعلق رکھو چاہے سلام کے ذریعے کیوں نہ ہو، کم از کم سلام تو کر لے. نہیں وہ میری طرف نہیں دیکھتا ہے، مجھ سے اچھی طرح سے پیش نہیں آتا ہے، نہیں بہت ساری چیزیں، لیکن کم از کم سلام تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے اس نے جواب نہیں دیا، وہ ذمہ دار ہے. لیکن ہمارے یہاں پر سوچ یہ ہے کہ اگر اس نے اچھا نہیں کیا تو ہم بھی اچھا نہیں کریں گے، یعنی وہ برا ہے تو ہم بھی برا بن جائیں. یہ تو بہت یعنی عجیب سی بات یہ ہے کہ اگر کوئی برا ہے
تو اس کی وجہ سے انسان کہے کہ میں بھی برا بن جاتا ہوں، اور معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے، تو وہ برا ہے تو میں بھی برا ہوں، جبکہ اللہ کے رسول اس حوالے سے سفارش کر رہے ہیں کہ کوشش کرو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات رکھو، چاہے سلام کے ذریعے کیوں نہ ہو، کم از کم سلام کر لو، سلام دعا کر لو، آپس میں مل لیا کرو۔ اور اس کے بعد بہت ساری روایات اور ملتی ہیں جو صلہ رحمی کے حوالے سے، کہ جس میں یہ بیان کیا گیا کہ اگر واقعتاً انسان صلہ رحمی کو چھوڑ دے، قطع رحمی کر دے، تو اس کے اور کون کون سے نقصانات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو صلہ رحمی کے حوالے سے خصوصی طور پر مثلا یہ جو بیان کیا گیا کہ شب قدر جیسی رات اللہ تعالیٰ اس کی طرف نگاہ مغفرت نہیں کرتا، کیا یہ نقصان نہیں ہے قطع رحمی کی وجہ سے؟ صلہ رحمی نہ کرنے کا نقصان نہیں ہے؟ یعنی اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ ایسی رات بھی انسان کی ضائع ہو رہی ہے صرف اس وجہ سے کہ انسان قطع رحمی کر کے بیٹھا ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی دوسرے مومن بھائی کے حوالے سے، یعنی مومن بھائی کے حوالے سے انسان کوشش یہ کرے کہ کسی طریقے سے اس کا اس طرح سے ساتھ دے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت ہو۔ دیکھیں ایک ناراضگی ہوتی ہے، ایک انسان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا ہے کہ کسی سے مثلا کسی وجہ سے کوئی بات ہو گئی ہے، انسان اس سے زیادہ اس کا دل اس کے قریب نہیں ہے، اس سے بہت زیادہ ایک میل جول نہیں ہے، ٹھیک ہے ایک سمجھ میں آتا ہے، لیکن مومن بھائی کے لیے عداوت، نفرت، یعنی انسان یہ سوچ لے کہ مثلا مجھے یعنی اس کو نقصان پہنچانا ہے، اس کو کچھ ہو جائے، یعنی اس طرح سے یہ سوچنا، یہ انسان کو کس قدر، یعنی انسان سوچ نہیں سکتا کہ جو مومن بھائی کے حقوق ہیں وہ کس قدر ہیں۔ ایک شخص آیت اللہ غالباً نعمت جزائری صاحب ذکر کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر کہ واقعات بعد الموت، کہ موت کے بعد کے جو واقعات ہیں ان کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص جب اس دنیا سے چلا گیا تو جانے کے بعد وہ شخص اپنے کسی رشتہ دار یا دوست کی خواب میں آیا، تو رشتہ دار اور دوست نے پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے، کیسے رہا تمہارا معاملہ؟ کہا کہ بہت سخت حساب و کتاب ہوا اور بڑی مشکل سے کچھ اعمال ایسے تھے کہ جس کی وجہ سے میری بچت ہو گئی۔ کہا کہ حساب اس قدر سخت تھا کہ میں اپنے ایک جاننے والے کی دکان پر بیٹھا تھا، اس کی گندم کی دکان تھی، تو گندم کا ایک دانہ میں نے اٹھا کر اپنے منہ میں ایسے رکھا اور اسے 2 ٹکڑے کر دیا دانت سے، پھر خیال آیا نہیں میرا نہیں ہے، نکال کے واپس رکھ دیا۔ کہ اس کا حساب بھی مجھے دینا پڑا۔ یعنی انسان دوسروں کے حقوق میں کس قدر آج کل، یعنی دوسرے کے حقوق کی پامالی کس قدر عام ہے، دوسرے کا مال کھا جانا، دوسرے کے ساتھ وعدہ خلافی کرنا، دھوکہ دینا۔ اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے وہ گندم کا دانہ، وہ بھی اس نے کھایا نہیں تھا، وہ اپنے منہ میں رکھا تھا، اسے ہاف کیا، اسے خیال آ گیا، کہا نہیں اس کا بھی حساب کتاب دینا پڑا۔ اور پھر اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن لوگوں کو روز محشر سب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، ایک ایک شخص کو کھڑا کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہارا اگر کوئی اس سے حساب بنتا ہے تو لے لو۔ اور ہر شخص اس بات سے ڈرے گا کہ اسے لوگوں کے سامنے کھڑا کیا جائے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس سے حساب و کتاب لینا چاہتے ہوں۔ اور پھر فرمایا کہ 1 درہم کا چھٹا حصہ، 1 درہم پورا، اس کا اگر چھٹا حصہ بھی کسی کا حق لیا ہے تو اس کی تقریباً 700 قبول نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ 700 قبول نیکیاں 1 درہم کے چھٹے حصے کے حوالے سے، آپ سوچئے۔ اور ہمارے یہاں پر کس طریقے سے دوسرے کا حق پامال ہو رہا ہوتا ہے۔ تو خصوصی طور پر بیان کیا گیا کہ اپنے معاملات کو حقوق و لباد میں کے حوالے سے ٹھیک کر لو، ایسا نہ ہو کہ ہمارے معاملات بندوں سے درست نہ ہو، جیسے کہ وہ واقعہ بھی آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ جو یحییٰ کا تھا، فضل بن یحییٰ کا، کہ جس میں اسے وہ داغ تھا، وہ داغ نہیں ہٹ رہا تھا اس کے، اور اس وقت ڈاکٹر نے اور طبیب نے کیا کہا تھا کہ ممکن ہے کہ یہ جو تیری جو وجہ ہے اس کی وجہ تمہارے والد ہوں، لیکن اس نے کیا کہا تھا، جب کوئی بندہ کسی سے ناراض ہوتا ہے
کسی کا حق اس کے اوپر ہوتا ہے، اس نے ادا نہیں کیا ہے اور وہ اسے اپنے دل میں رکھ کے بیٹھا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا مرض ٹھیک نہیں ہوتا. اور انسان یہاں پر یعنی ہر طرح سے کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے خدا کو منا لے، لیکن خدا مان رہا ہے اپنے بندوں کی رضا سے. اور اب انسان اپنے بندوں جو دوست ہیں، احباب، رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، انہی کی طرف توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر کوشش کرے تو انہی کے ذریعے خدا کی رضا کو حاصل کر سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد و آل محمد. امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے. فرماتے ان ابی الحسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلاۃ والسلام قال، فرماتے ہیں امام، الحسنات فی شہر رمضان مقبولہ، کہ اس مہینے میں نیکیاں اللہ کی نگاہ میں مقبول ہیں. یعنی انسان کے بہت سارے عمل ہوتے ہیں، انسان نیکیوں کو انجام دے رہا ہے، نہیں معلوم اللہ تعالیٰ قبول کرے یا نہ کرے. نیکیاں انسان بہت ساری انجام دیتا ہے. دیکھیں صحیح ہونا اور ہے، قبول ہونا اور ہے. ایک شخص ہے روزے کے عالم میں کوئی گناہ کا کام کرے، کیا روزہ باطل ہو جائے گا؟ نہیں، ضروری نہیں ہے، کیونکہ مبتلات روزہ میں سے نہیں ہے تو روزہ باطل نہیں ہوگا. تو کیا روزہ صحیح ہے؟ ہاں روزہ صحیح ہے. لیکن کیا روزہ صحیح ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ثواب مل گیا؟ نہیں، اس کی سزا تو بچ گئی، اس سے سزا سے تو بچت ہو گئی کہ جو روزہ نہ رکھنے کی وجہ سے اسے ملتی. لیکن اس کا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ نہیں معلوم. اور یقینی طور پر بعض روایات سے اس طرح سے واضح ہوتا ہے اور علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر روزے کے عالم میں کوئی انسان کوئی غلط کام کرے، گناہ کرے، تو اس کا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا. تو انسان نیکیاں بہت ساری انجام دیتا ہے، ممکن ہے صحیح ہو، ممکن ہے صحیح نہ ہو، لیکن فقہی اعتبار سے اسے صحیح کیا جا سکتا ہے. فقہی اعتبار سے جو جو چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے اسے اس کا خیال رکھے، صحیح ہو جائے گی عبادت. لیکن قبول ہے یا نہیں ہے یہ انسان کو نہیں معلوم. شاید اللہ تعالیٰ قبول کر لے، شاید نہ کرے. ایک مرتبہ علامہ مجلسی کے بارے میں ملتا ہے کہ علامہ مجلسی کے ایک شاگرد تھے. کہتے ہیں کہ میں جب علامہ مجلسی کا شاگرد بنا تو اکثر علامہ مجلسی صاحب کی خدمت میں ہوتا تھا اور ان سے بحث و مباحثہ بھی چلتا رہتا تھا. تو ایک مرتبہ بحث و مباحثے کے اندر میں نے علامہ مجلسی صاحب سے کہا کہ علامہ مجلسی صاحب، آپ ماشاءاللہ صاحب ثروت ہیں، بہترین لباس بھی پہنتے ہیں، بہترین، وہ زہد جو ہونا چاہیے وہ نظر نہیں آتا. اور آپ کے پاس ماشاءاللہ اچھا خاصا مال ہے، آپ اچھے لباس پہنتے ہیں، اچھا کھانا کھلاتے ہیں، دوسروں کو بھی دیتے ہیں، لیکن ایک زہد ہونا چاہیے انسان کی زندگی میں، ایک سادگی ہونی چاہیے. بہرحال وہ کہہ رہے ہیں کہ میں شاگرد تھا، بہرحال لیکن استاد سے یہ بات میں نے کہہ دی. لیکن میں نے دیکھا کہ استاد نے مجھے جب جواب دیے تو میں ان کو قائل نہ کر سکا. یقینی طور پہ ان کی بات درست تھی، لیکن پھر بھی میرے دل میں ایک بات رہ گئی. تو میں نے کہا کہ علامہ مجلسی صاحب، مجھے نہیں معلوم، میں آپ کو قائل تو نہیں کر سکتا کہ آپ غلط ہیں، لیکن ایک کام یہ کرتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جائیں گے، میں جاؤں یا آپ جائیں، تو پھر جا کر بتائیں گے کہ اصل میں حق کیا ہے. کہتے ہیں تھوڑا عرصے کے بعد علامہ مجلسی کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اس کے کچھ عرصے کے بعد جب میں قرآن اور اس کی تلاوت میں مشغول تھا اور ان کو یاد کر رہا تھا تو قرآن پڑھتے پڑھتے ایک دم مجھے اونگ سی آ گئی اور میں کیا دیکھتا ہوں کہ علامہ مجلسی موجود ہے. میں آگے بڑھا اور علامہ مجلسی سے سلام دعا ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ کا تو انتقال ہو گیا تھا، آپ یہاں کیسے؟ کہا کہ میرا انتقال ہو گیا. کہا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا کہ جب میں قبر میں گیا، اب علامہ مجلسی کتنے مشہور یعنی مؤلف ہیں، یعنی ان کی جتنی کتابیں شاید بہت کم ایسے افراد ہوں گے جنہوں نے ان کی جتنی کتابیں لکھی ہوں گی، اور وہ بھی کتابیں عام کتابیں نہیں، مایہ ناز کتابیں، یعنی مشہور ترین کتابیں. علامہ مجلسی صاحب کی کتابیں آپ لوگ بہتر جانتے ہیں، کتنی کتابیں علامہ باقر مجلسی. کہا کہ جب خدا کی
بارگاہ میں گیا تو حساب و کتاب شروع ہوا. جب حساب و کتاب شروع ہوا تو بہت سخت حساب و کتاب تھا، مشکل تھا. ایک مرتبہ خدا کی طرف سے آواز آئی، اے مجلسی میرے لیے کون سا عمل لے کر آئے ہو؟ کون سا ایسا عمل ہے جو میری بارگاہ میں مقبول ہو اور خلوص کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ انجام دے؟ کہا میں نے بہت سارے اعمال بتائے، لیکن ہر عمل کے بعد مجھے جواب یہ ملتا تھا کہ کوئی اور عمل بتاؤ. یہاں تک کہ میں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو ایک بازار میں ایک شخص تھا جس کی لوگ پٹائی کر رہے تھے، اور لوگ غصے میں تھے اس لیے کہ اس نے بہت سارے لوگوں سے قرض لیا تھا اپنی تنگی کی وجہ سے، اور ان کا قرض ادا نہیں کر پا رہا تھا. تو میں جب قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ اسے مار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم نے ہمارا قرض ادا نہیں کیا. اتنے میں کھڑا ہوا تھا کہ ایک دکاندار آگے بڑھا اور اپنا جوتا نکال کے زور سے اس کو مارا اور کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہے تو قرض ادا نہیں کر سکتا، لیکن اس طریقے سے میں اپنے دل کی تشفی کر لوں. یعنی اتنے زیادہ بپنے ہوئے تھے اس کے خلاف کہ علامہ مجلسی سے کہتے ہیں کہ مجھے بھی ڈر لگ گیا کہ میں اس کو کچھ روکوں یا نہیں روکوں گا تو ایسا نہیں لوگ مجھے مارنا شروع کر دیں. بہرحال میں نے کہا کہ خود بندوں کی بجائے خدا سے خوف کرو، اور میں نے یہ سوچ کر اس کو ایک مرتبہ اپنے پاس لیا اور کہا کہ اس کا جو قرض ہے وہ مجھ سے لے لو. کہ وہ جو قرض میں نے ادا کیا خدا تعالیٰ تیرے لیے. کہا کہ ہاں اے مجلسی تیرا یہ عمل میرے بارگاہ میں قبول ہے. آپ سوچئے یہ ایک بندوں کے اعتبار سے بھی ہو گیا کہ بندوں کا انسان کے اوپر جو حق ہے اس کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، اور دوسری جانب یہ کہ قبول ضروری نہیں ہر عمل انسان کا قبول ہو، ممکن ہے قبول ہو ممکن ہے قبول نہ ہو. امام فرماتے ہیں لیکن جو رمضان کا مہینہ ہے یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان کی نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول بھی ہوتی ہیں. الحسنات فی شہر رمضان مقبولہ. خود ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ شعبانیہ پیش کیا تو یہ فرمایا تھا یہ جو مہینہ ہے رمضان کا مہینہ یہ ایسا مہینہ ہے کہ انفاسکم فیہ تسبیح، کہ تمہارا سانس لینا بھی اس مہینے میں تسبیح کے برابر رکھتا ہے. نومکم فیہ عبادہ، تمہارا سونا اس مہینے میں عبادت ہے. یعنی انسان آپ یہ سوچئے کہ خدا تعالیٰ اس مہینے میں کس قدر مہربان ہے کہ گویا فری میں انسان کو چیزیں مل رہی ہیں. سانس لینے زندگی کے لیے ضروری ہے نا، میں سانس لے رہا ہوں مجھے تسبیح کا ثواب مل رہا ہے. اچھا تھک کر سو جاتا ہوں تو سونے میں عبادت کا ثواب مل رہا ہے. آپ سوچیے. اور پھر فرمایا وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولًا، اس مہینے میں تمہارے جو اعمال ہیں وہ مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں. یعنی باقی مہینوں میں ہو سکتا ہے انسان نیکیاں انجام دے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہ ہو، لیکن اس مہینے کے حوالے سے کیا بیان کیا گیا؟ بیان یہ کیا گیا کہ اس مہینے میں انسان کے اعمال مقبول ہیں. اور امام بھی یہی فرما رہے ہیں الحسنات فی شہر رمضان مقبولہ، نیکیاں اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، قبول ہوتی ہیں. والسیئات فیہ مغفورہ، اور اس مہینے میں انسان کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. پھر فرمایا من قرأ فی شہر رمضان آیۃ من کتاب اللہ عز وجل، جو اس مہینے میں ایک آیت کی تلاوت کرے قرآن مجید کی، کان کمن ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، تو امام فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے باقی مہینوں میں پورا قرآن ختم کرنا. رمضان المبارک کی رحمات اور برکات یہ ہیں. اور پھر فرمایا ومن ضحک فیہ، اب یہ دیکھیں یہاں سے حقوق العباد کا آگے جو میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا تھا. ومن ضحک فیہ فی وجہ اخیہ المؤمن، جو شخص اپنے مومن بھائی کو دیکھ کر ایک مرتبہ خوش ہو جائے. مومن بھائی کو دیکھا مومن ہونے کے اعتبار سے ایک مرتبہ خوشی کے آثار انسان کے چہرے پر نمودار ہو جائیں. کہا لم یلقہ یوم القیامت الا ضحک فی وجہہ، وہ ملاقات نہیں کرے گا لیکن اس عالم میں ملاقات کرے گا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن اس کا چہرہ بھی خوشی سے خوش ہوگا. یعنی آج اگر ایک مومن کو دیکھ کر انسان خوش ہو رہا ہے کہ یہ میرا مومن بھائی ہے، اس عنوان سے
ایک خوشی ہو رہی ہے، تو یہ خوشی آج کے دن رمضان کے مہینے میں انسان اس طریقے سے مومن بھائی کو دیکھ کر خوش ہو، یہ قیامت کے دن انسان کو خوش کرے گی۔ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، اور اس کے علاوہ خالی یہ نہیں ہے، جب اس کی طرف دیکھ کر آپ نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اسے بشارت دے رہا ہے، گویا کہ جنت کی بشارت مل رہی۔ اور پھر فرمایا لم یلک ومن اعان فیہ مومنا، یہ تھا کہ انسان مومن کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کرے۔ اب آیا کہ انسان کسی مومن کو دیکھ کر اس کی مدد کرے، اعانا مدد کرنا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا۔ کہاں سے مدد کرے گا؟ فرمایا اعانہ اللہ تعالی علی الجواز علی الصراط۔ جواز کہتے ہیں، وہ ہمارے یہاں پہ وہ عربی میں استعمال بھی ہوتا ہے، پاسپورٹ کے لیے جواز استعمال ہوتا ہے۔ جب کسی ملک سے دوسرے ملک جانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے؟ پاسپورٹ کی، جواز کی۔ کا جب صراط سے گزرنا ہوگا تو صراط سے گزرنے کے لیے وہ پاسپورٹ کی ضرورت ہوگی، پل صراط سے۔ کہا کہ جو شخص کسی مومن بھائی کی مدد کرے گا اس مہینے میں، تو خدا تعالیٰ اسے پل صراط سے گزرنے میں اس کی مدد کرے گا، اس کو جواز دیا جائے گا، کہا جاؤ پل صراط سے گزر جاؤ۔ یوم تزل فیہ الاقدام، یہ اچھا پل صراط کو کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں سمجھنا، یہ نہ سمجھنا کہ بھائی آسان سی جگہ تھی وہاں سے گزر گئے، نہیں، فرما رہے یوم تزل فیہ الاقدام، اس دن کے جس دن سب کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، یعنی پل صراط سے گزرنا آسان نہیں ہوگا، سب کے قدم لڑکھڑا رہے ہوں گے، لیکن کیونکہ اس نے اپنے مومن بھائی کی مدد کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا وہاں سے گزرنے میں۔ اور پھر فرمایا ومن کف فیہ غضبہ، اور جو شخص اپنے مومن بھائی سے اپنے غصے کو روک لے۔ رمضان کے مہینے میں تو غصہ زیادہ آنے لگتا ہے، بھائی تمہیں نہیں پتا میں روزے سے ہوں، تم نے میرا راستہ روک لیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ آج رمضان کے مہینے میں آپ حالات دیکھیں، ایک ٹیمپرامنٹ اتنا بڑھ گیا ہوتا ہے کہ روزے کے عالم میں ہر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے، مجھے پہلے جانا تھا، تمہیں پہلے جانا تھا، آپس میں ذرا سی بات چیت ہوئی، بس لڑائی جھگڑا شروع۔ اور پھر کسی نے بول دیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو یار، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کے عالم میں، بھائی روزہ تھا نا اسی لیے، بس وہ دماغ گھوم جاتا ہے، یعنی معیار ہی یہ بنایا جاتا ہے کہ روزہ تھا اس لیے دماغ گھوم گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس رمضان کے مہینے میں ومن کف فیہ غضبہ، اپنا غضب اپنا غصہ دوسرے سے روک دے، کف اللہ عنہ غضبہ یوم القیامہ، تو قیامت کے دن خدا اپنا غصہ اس سے روک دے گا۔ آپ دیکھیے رمضان کے مہینے میں حقوق العباد کے حوالے سے کس قدر بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایک مومن بھائی سے اپنے غصے کو روکا، اللہ تعالیٰ اپنے غصے کو روک رہا ہے۔ لیکن سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے ہمارے یہاں پر پورے رمضان میں اٹھا کر دیکھ لیجئے، حقوق اللہ پہ تو خاص توجہ دی جاتی ہے رمضان کے مہینے میں، حقوق العباد پہ توجہ نہیں دی جاتی۔ قرآن پڑھنا بھی پھر بھی یاد رہ جاتا ہے، نمازیں پڑھنا یاد رہ جاتی ہیں، دیگر دعائیں مانگنا یاد رہ جاتی ہیں، نہیں یاد رہتا ہے تو اپنے مومن بھائی کا خیال رکھنا، نہیں یاد رہتا ہے تو اپنے رشتہ داروں کے حق کو ادا کرنا، اپنے ماں باپ کے حق کو ادا کرنا۔ یہاں تک کہ رمضان کے مہینے کو تو باقاعدہ بہانہ بنایا جاتا ہے، بھائی میں کام نہیں کر سکتا، میں روزے سے ہوں، جو ذمہ داری ہے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا جا رہا۔ کہا کہ وہ روزے سے تھا نا اس لیے میں نے یہ کام انجام نہیں، ماں باپ نے کہا کہ فلاں کام کر دو، کہا روزہ ہے کون جائے گا، ماں باپ کو بھی منع کر دیا۔ گویا کہ روزے کا استعمال کیا جا رہا ہے الٹا حقوق العباد کے خلاف۔ یعنی رمضان کے مہینے میں بہرحال یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ کسی نہ کسی حد تک بہرحال خدا کے حوالے سے انسان پھر بھی متوجہ ہو جاتا ہے، روزے رکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، شاید دوسرے مہینوں میں نہیں پڑھ رہا ہوگا، رمضان کے مہینے میں پڑھ رہا ہے، قرآن دوسرے مہینوں میں نہیں اٹھایا ہے، رمضان کے مہینے میں اٹھاتا ہے، گھر صاف کر رہا ہے، لیکن اٹھا رہا ہے رمضان کے مہینے میں، نہیں کر رہا تو عمل اپنے بھائیوں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے مومن بھائی کے حقوق ادا نہیں کرنا، جبکہ خدا تعالیٰ اسی بات پہ ناراض ہو کر مغفرت نہیں کر رہا۔ شب قدر کی رات بھی نظر مغفرت نہیں ہو رہی اس کی طرف، تو کہا گیا کہ
اگر کوئی شخص اپنا غصہ روک دے مومن بھائی سے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنا غصہ روک دے گا. ومن اغاث فیہ ملہوفا آمنہ اللہ من الفزع الاکبر یوم القیامہ. کسی مومن بھائی کا جواب دینا، پکار کا جواب دینا، مدد کے لیے بلایا، اس کا جواب دیا آپ نے، بھائی یہ مسئلہ، ذرا یہ مسئلہ ہو گیا میری مدد کر دو، ہاں مدد کر دی، یہ فلاں ہو گیا یار ایک چھوٹا سا کام کر دو مثلا. آغاز کسی نے اگر مدد کے لیے بلایا، پکارا، تو آپ نے اس کی مدد کی. تو یہ جو مدد کرنا ہے مومن بھائی کی، امام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے امان دے گا یوم قیامت کے دن، فزع اکبر کا دن. فزع اکبر یعنی سب سے زیادہ خوف کے دن اگر امان ہوگا تو اسے امان ہوگا. اس لیے کہ دوسروں کی باتوں پر، دوسروں کی پکار پر وہ لبیک کہتا تھا، دوسروں کی مدد کے لیے پکار پر اس کی مدد کرتا تھا. اور پھر فرمایا ومن نصر فیہ مظلوما، اور جو اس مہینے میں مظلوم کا ساتھ دے گا. نصرہ اللہ علی کل من عاداہ فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ، اب خالی آخرت کی بات نہیں ہو رہی، کہا جو اس دنیا میں کسی مظلوم کی مدد کرے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا علی کل من عاداہ فی الدنیا، جو بھی اس سے دشمنی رکھتا ہے اس کے مقابلے میں اس کی مدد کرے گا. اس نے کیونکہ مظلوم کی مدد کی، اب جہاں پر یہ مظلوم ہوگا خدا اس کی مدد کرے گا. یعنی بندے کی مدد کیا اور خدا کی مدد کیا. کہا مظلوم کی مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا تمہارے دشمن سے. اور خالی یہ نہیں کہا وَنَصَرَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ الْحِسَابِ وَالْمِيزَانِ، خالی یہی نہیں بلکہ جب حساب اور میزان ہو رہا ہوگا، آپس میں حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس وقت بھی خدا تعالیٰ اس کی مدد کرے گا. یعنی حساب و کتاب میں آسانی ہو جائے گی. اور پھر وہ جملے ہیں، یہ تیزی سے پڑھ دیتا ہوں. شہر رمضان شہر البرکہ، رمضان کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے. شہر الرحمہ، رحمت کا مہینہ ہے. مغفرت کا مہینہ ہے. توبہ